الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہوتی تھیں، میں بھی ملازمت میں رہا ہوں اور یہ ڈیوٹیاں دیتا رہا ہوں بطور اسسٹنٹ کمشنر، بطور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر۔ پرائس کنٹرول کمیٹی کو ہیڈ کرتے تھے، اس میں اور بھی بہت سارے لوگ ممبرز ہوتے تھے، مختلف چیمبرز کے، مختلف ایسوسیشنز کے، یا بورڈ جو ہوتے ہیں ان کے تاجروں کے، ان کے نمائندے، وہ سارے شامل ہوتے تھے۔ جو ریٹ ایک دفعہ فکس ہو جاتے، وہ پھر ان کو اگر کبھی بدلنا پڑتا تو ساروں کے مشورے سے بدلتے۔ ایک میکانزم بنا رکھا تھا کہ ہر ٹریڈ کے بندے شامل ہوتے اور یہ دیکھتے کہ اس کا ریٹ اس وقت کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے اور بھی چیزیں، منتھلی میٹنگ ہوتی ہے ایک دفعہ مہینے میں، تو اس میں بھی یہ چیزیں ڈسکس ہوتی کہ لسٹیں ضرور لگانی چاہیے۔ اپنے جو دکان ہے یا چھاوڑی ہے یا کوئی بھی جگہ ہے جہاں وہ چیزیں بیچی جاتی ہیں، اس کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے لکھا ہوا ہونا چاہیے، جو عام آدمی تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی پڑھ لے، دیکھ لے، سمجھ لے کہ یہ چیز جو پڑی ہے یہ بکنے کے لیے ہے اور اس میں اس کا یہ ریٹ ہے۔ تو اس میں پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ جی باٹ جو ہیں، بٹے، یہ تو تولے جاتے ہیں، گنے جاتے ہیں، تو وہ بھی صحیح ہونے چاہیے، پرانے نہ ہوں، خراب نہ ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، قیمت بھی لکھی ہو، بندہ دیکھ لے، اور کوالٹی بھی ٹیسٹ ہوتی رہنی چاہیے۔ یہ بھی ہم دیکھا کرتے تھے کہ چیزیں بھی ٹھیک ہوں۔ یہ لگائی جاتی ہیں مارکیٹوں میں، منڈیاں چھوٹی سی، یہ بازار، سستا بازار، رمضان بازار، اتوار بازار، اکثر اخباروں میں آپ پڑھتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ ڈھونگ ہی ہے، ایکچولی یہاں چیزیں سستی نہیں، یہ کوالٹی کے حساب سے بدتر ہوتی ہے، انفیریئر ہوتی ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں وہ دراصل مارکیٹ کے مقابلے میں اچھی کوالٹی کی نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ کہ یہ تول میں بھی جو دکاندار ہیں، جو چھاپڑی فروش یا جو ریڑی والے، یہ ڈنڈی مارتے ہیں، پیسے زیادہ لیتے ہیں اور چیز کم دیتے ہیں۔ 1 روپیہ وصول کیا ہے تو جو گاہک کو چیز ملی ہے وہ 80 پیسے کی ہے، وہ 75 پیسے کی ہے، وہ 12 آنے کی ہے، وہ پورے 100 پیسے کی نہیں ہے۔ تو یہ بھی برائیاں ملتی ہیں پھر دیکھنے میں۔ قیمتیں ہر گورنمنٹ کوشش کرتی ہے، اور موجودہ گورنمنٹ تو ایک مشن بنا کے لگی ہوئی ہے کہ یہ قیمتیں جو ہیں یہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تو قیمتوں کو کم کیا جائے۔ گورنمنٹ کا اپنا حساب ہے، جو اسٹیٹسٹکس ہیں، جو محکمہ شماریات والے ہیں، وہ جو ہفتہ وار، 15 واڑے یا مہینے کا جو ایشو کرتے ہیں فگرز کہ جی یہ اس دفعہ مندرجہ ذیل چیزیں جو ہیں یہ اس طرح ہوئی ہیں، سستی ہوئی ہیں، مہنگی ہوئی ہیں، کتنی مہنگی ہوئی، کتنی سستی ہوئی۔ تو
ویسے تو لکھا یہ ہوتا ہے کہ جی بازار میں چیزیں جو ہیں یہ سستی ہوئی ہیں، لیکن وہ سستے پن کا جو مظاہرہ ہے وہ اتنا نہیں ہوتا، یا آ جاتا ہے اخباروں میں آن گراؤنڈ تھوڑے سے یہ مصنوعی مہنگائی کرتے ہیں کاروباری لوگ، تو اس کو روکنے کی بھی گورنمنٹ بڑی کوشش کر رہی ہے کہ جتنی قیمت لکھی ہو لسٹ میں اتنی قیمت پہ چیز ملے، اور چیز میں ملے بھی کوالٹی کے حساب سے ٹھیک، خراب نہ ہو، اس کا تول بھی ٹھیک نہ ہو۔ گورنمنٹ کی جو کوششیں ہیں ان کا فائدہ تبھی ہے عوام کو جب عوام کو اس کا اثر عوام تک پہنچے اور عوام کو چیزیں ملیں۔ میں نے اپنے طور پہ ہمیشہ محسوس کیا کہ دراصل یہ کاروباری لوگ شاید اس پر اس طرح عمل نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے، اور مطلب ہے کہ ویسے تو دیکھیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، خداوند تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کہ آپ جو 5 روپے کی چیز ہے وہ 10 روپے میں دے رہے ہیں، یا جس قیمت پہ آپ کو دینی چاہیے چیز کوئی بیچنی چاہیے عوام الناس کو، آپ اس پہ نہیں بیچ رہے۔ ذرا بھی کسی چیز کی کمی ہو جائے، مارکیٹ میں شارٹیج ہو جائے، تو آپ اپنے طور بیٹھے بٹھائی ہی اس کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ جاتے ہیں لینے کے لیے کوئی چیز دکاندار سے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار میں پرسوں لے کے گیا، پرسوں تے 3 روپیاں دی آئی سی ایک چیز جیڑی، اج ہن تسی 4.25 روپیے مانگنے پہ ہو، کس حساب وچ کی ہویا ہے؟ مارکیٹ جے گھٹ ہو گئی ہے یہ کوانٹٹی وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی باتیں آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، میں تو اکثر نوٹ کرتا ہوں۔ میں چیزیں چونکہ خود خریدتا ہوں بازار سے، اور بڑے سے بڑے سٹور سے بھی، اور چھوٹی سے چھوٹی دکان سے بھی، ریڑھی والے کا بھی لکھا ہوا میں نوٹ کر رہا ہوتا ہوں۔ ویسے ایک بات ہے یا جو میں نے محسوس کیا ہے کہ غریب کی زندگی اس دنیا میں مشکلات سے ہی دو چار ہے۔ غریب آدمی نے اول تو کوئی قیمتی چیز لینی نہیں ہے، اگر وہ لیتا ہے تو وہ تھوڑی لیتا ہے۔ گوشت ہے، مٹن ہے، چھوٹا گوشت ہے، وہ اگر آپ خریدنے جاتے ہیں تو آپ نے خریدنا ہے پاؤ بھر، پا یار بوٹی میں بھی دے دیں، یا آدھا کلو، تو وہاں جب بڑے بڑے لوگ آتے ہیں بکرا لا دینا جی ہے کنا کو ہوئے گا، انہیں کہا جی 10 سے رہ گئے، اچھا چل کٹ دے بڑھا دے گوشتے کا، انہیں پا پوچھنا ہی نہیں، بڑا آدمی ہے، سیٹھ ہے، چودھری ہے، امیر آدمی ہے، تو وہ دے مقابلے تے اگر کوئی غریب آدمی ایک پا گوشت لینا، جڑا ڈاکٹر نے آکھیا ہے کہ انہوں یخنی پیاؤ، بندہ بیمار ہے تو انہوں کلیجی دی بوٹی ضرور ایک پاؤ ویچے، اے بھی کرو اے بھی کرو، یخنی بنا کے پیاؤ، سردی بڑی ہے، بابے ہوری ڈگے پے نے، برا حال ہے بابے ہوراں دا، ڈاکٹر حکیم کہندے جی انہوں کوئی طاقت دی چیز کھواؤ، وہ طاقت ہوگے نہ ہوگے وہ بہرحال کھان دی کوشش کرتا ہے، تو ان ویل کسائی انج ویند ہے جی پنجابی کہندے نے سوئی گاں ویندی ہے، وہ یار تو کتھوں آ گیا ہے پاک گوشت، وہ بیچارہ ڈردا دوسری باری آندا ہی نہیں یار مینوں بھی دے،
ਉਹ 5 ਸੇਰ 7 ਸੇਰ 2 ਸੇਰ 2 ਕਿਲੋ 1.5 ਕਿਲੋ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜੇ ਉਹ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੜਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਪੈਸੇ, ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਜੁਅਲ ਵਕਤ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਰਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਗੋਸ਼ਤ ਸਾਰਾ ਛਿਛੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਛੁਰੀ ਹੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇੰਝ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਛੁਰੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡੇ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਯਾਰ ਅਗਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਆਇਆ, ਵੀ ਕੀ ਤੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਜਾਣਾ? ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ। ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਯਾਰ ਲਾ ਦੇ, ਇਹ 5 ਸੇਰ ਲਾ ਦੇ, ਇਹ ਪੁੱਠ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲਾ ਦੇ, ਇਹ ਸੀਨੇ ਦੇ ਲਾ ਦੇ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਲਾ ਦੇ, ਇਹ ਮਛਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਇਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਲੋ ਜਨਾਬ ਸੇਰਾ ਮੁਈ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਬਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭਾਈਆ? ਉਹਨੇ ਕਹੇ ਦੇ ਦਿਓ 1530 ਰੁਪਏ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ, ਲੋ ਜੀ ਉਹਨੇ 70 ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੈਣੇ, 1600 ਰੁਪया ਦੇਣਾ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਜਾ ਹੋ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਾਤੜ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨੇ 70 ਰੁਪਏ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ 70 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਛੱਡ